قربانی کا جانور کیسا ہونا چاہیے؟ صحابہ فرماتے ہیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جس جانور کی قربانی کرتے تھے تو وہ جانور خوب فربا ہوتا تھا، موٹا ہوتا اور آنکھیں سیاہ ہوتی تھی اور اس کے کھر بھی سیاہ ہوتے تھے، یعنی خوب پلا ہوا ہوتا تھا۔ تو قربانی کا جانور اصل میں خوبصورت جانور ہونا چاہیے، ہر عیب سے پاک ہو، کوئی عیب بھی اس کو نہ ہو، افضل تو یہی ہے۔ اور جن جانوروں کی قربانی کرنا جائز نہیں ہے ان میں سے ایک یہ بھی ہے کہ جو اندھا جانور ہو وہ قربانی پر نہیں لگ سکتا، یا کانا پن ہو اور کانا پن اس کا واضح طور پر نظر آتا ہو، یا ایسا لنگڑا جانور ہو جو چل کر قربانی گاہ تک نہ پہنچ سکے، یا ایسا جانور جس کی دم کٹی ہوئی آدھ سے زیادہ تو اس کی بھی قربانی جائز نہیں، یا ایسا جانور ہو جس کے کان کٹے ہوئے ہوں تو ایسے جانور کی بھی قربانی نہیں، اور ایسا جانور ہو کہ جس کا ایک سینگ جڑ سے اکھڑ گیا ہو، یا ایسا مریل اور مریض جانور ہو جس کا ہڈیوں کے اندر گودا تک نہ رہا ہو اور بہت مریض ہو، بیٹھتا ہو اٹھ نہ سکتا ہو اور اس کو اٹھانے کے لیے بہت سارے آدمی ہوں۔ ایک مرتبہ ایسا ہوا، ہمارے گاؤں کے اندر میں گیا تو ایک آدمی کو دیکھا کہ وہ اس نے بلایا دو چار کو، اور ایک گائے بیٹھی ہوئی تھی، ایک نے پونچھ سے پکڑا اور دوسرے نے پھر وہ لکڑی لے آیا نیچے سے دی، پھر دونوں نے پکڑا اور زور لگایا اس کو کھڑا کیا۔ میں نے کہا یہ کیا ہے؟ کہا کہ یہ بیٹھ جائے تو پھر اٹھ نہیں سکتی۔ میں نے کہا اللہ کے بندے اس کو پہلے سے ذبح کر دو، اس کو کیوں تکلیف دے رہے ہو، ہمارے یہ ٹھیک ہو جائے گی۔ اب وہ ایسا مریل مریض جانور، ایسی اس کی بھی قربانی صحیح نہیں۔ یا ایسا جانور ہو جس کے تھن خشک ہو گئے ہوں، دودھ نہ آتا ہو، تو ایسا جانور بھی، اس کی بھی قربانی جائز نہیں۔ تو یعنی ایسا جانور ہونا چاہیے جو خوبصورت ہو، موٹا ہو، فربا ہو، اور جب جانور خریدا جائے حکم تو یہی ہے کہ اس کو 2-4 دن پہلے گھر لے کر آؤ، اس کی خوب خدمت کرو تاکہ انس پیدا ہو جائے۔ اصل میں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جو قربانی کی وہ تو بیٹے کو ذبح کر رہے تھے، اور واقعہ آپ نے سنا ہوا ہوگا، مشہور واقعہ ہے۔ وہ اس طریقے سے اللہ کا حکم ہے کہ اللہ کے حکم کو پورا کرنا ہے، آنکھیں باندھ دی گئیں اور اوپر چھری کو تیز کر دیا گیا اور چھری چلا رہے ہیں۔ اب باپ کا بیٹے کے ساتھ کتنا انس ہوتا ہے ہر باپ جانتا ہے، والدین کی کتنی محبت ہوتی ہے ایک دوسرے کے سینوں کے اندر۔ اب ایسا جذبہ کیونکہ انس تھا، اور قربانی کے اللہ رب العزت نے ہمیں یہی حکم فرمایا ہے، تو اب ہم جانور خریدیں تو اس جانور کو خوب پالیں، خود لے کر آئیں، ان سے انس پیدا ہو جائے، پھر ایسے جانور کو قربان کیا جائے۔